بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الاحقاف پیش کر رہے ہیں۔ نام سورہ سے شروعات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 21 کے فکرے اذ انذر قومہ بالاحقاف سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول ایک تاریخی واقعہ سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیت نمبر 29 سے 32 میں آیا ہے۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث و سیرت کے متفق علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایت کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ لہٰذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ 10 نبوی کی آخر یا 11 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخی پس منظر 10 نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ کر رکھا تھا، اور حضور اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شعیب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام تھا جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ شعیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کے گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا، اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اسے شعیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں جو مکان آج مقامی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پیدائش کی حیثیت سے معروف ہے، اسی کی قریب یہ گھاٹی واقع تھی۔ اب اسے شعیب علی یا شعیب بنی ہاشم کہتے ہیں میں محصور تھے۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ سکتی تھی۔ صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیزیں یہ خریدنا چاہتے ہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ نہ خرید سکیں، پھر وہ چیزیں میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہ ہونے دوں گا۔ متواتر 3 سال کے اس مقاطعہ نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کے کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جن میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ خدا کر کے یہ معاشرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈال بنے ہوئے تھے وفات پا گئے، اور اس سانحے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت حتیجہ بھی انتقال فرما گئی، جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون و تسلی بنی رہی تھی۔ ان درپہ صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن، رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حتیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کے گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سر بازار آپ کے سر پر مٹی پھینک دی۔ آخرکار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام نہ قبول کرے تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دیں۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی،
مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے اور بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ تھے۔ وہاں پہنچ کر چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جزاک اللہ فی ملنا۔